خوش آمدید. میں اپنے آج کے مہمان سے آپ سے ملاقات کروانے سے پہلے چاہوں گی کہ ان کی جو تخلیقات ہیں اور ان کا جو فن ہے اور ان کا جو آرٹ ہے اس کا ایک پیکیج ہمارے پاس تیار ہے، آپ وہ دیکھیے. اللہ سبحان اللہ ہو ورد زباں ہر دم، صلی اللہ سبحان اللہ ہو ورد زباں ہر دم. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ، طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ. جی، آج کی میری مہمان شخصیت جو ہے ان کا تعلق خطاطی سے ہے، اور نہ صرف یہ کہ انہیں ہفت قلم کے خطاب سے نوازا گیا ہے، اس لیے کہ وہ جتنے خط اس وقت رائج مروجہ ہیں، جن میں خط کوفی، نسخ، سلس، دیوانی، رقا، نستعلیق اور ان تمام کے ماہر ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اپنا نیا خط بھی ایجاد کیا ہے اور اس خط کو انہوں نے نام دیا ہے خط رانا. ان کو بہت سارے جہاں ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، ان چند کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی. شاہ خالد گولڈ میڈل لاہور، سند و اعزاز رائے زنی فرنگی ایران، اور نادر القلم کا اعزاز کا خطاب انہیں ملا ہے بین الاقوامی کمیشن برائے تحفظ اسلامی ثقافتی ورثہ ترکی. سند و ٹرافی ملی ہے عرب کلچرل سینٹر نئی دہلی سے. اور اس کے علاوہ 20 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں 7 کیلیگرافی کی ہیں اور 13 جو ہیں سرائکی ادب کی ہیں، اور بہت سارے متفرق موضوعات اور بھی ہیں جو کہ آپ کی تصانیف میں آئے ہیں. ابن کلیم کے نام سے جانے جاتے ہیں اور اصل نام جو ہے وہ حافظ محمد اقبال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ابن کلیم کے نام سے آپ کیوں جانے جاتے ہیں؟ میرے والد گرامی مخدوم محمد حسن خان کلیم رقم کے نام سے معروف تھے. اچھا. خطاط تھے، بڑے صغیر کے بڑے معروف. اور تو وہ ان کے وصال کے بعد میں نے جب یہ کام آگے بڑھایا تو میں نے پھر اپنے نام کی نفی کر دی، ابن کلیم یعنی کلیم صاحب کا بیٹا. صحیح. یہ میرا نام مشہور ہو گیا. تو خطاطی کا شوق اسی طرح والد صاحب کو دیکھ کر؟ جی ہاں، خطاطی بچپن سے ہی میں نے خطاطی اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی. اور قرآن پاک میں نے حفظ کر لیا تھا الحمدللہ 12 سال کی عمر میں. صحیح. اور پھر گھر کا ہی فن تھا تو سکھلائی شروع ہو گئی. تو اس کے بعد 1971 تک میرے والد صاحب حیات رہے. ان کے وصال کے بعد پھر میں نے اپنے طور پر بڑی جستجو کے ساتھ تحقیق کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا. اچھا. تو جتنے اساتذہ کے مختلف خطوط میں الف سے لے کر یہ تک حروف کی تختیاں قواعد و ضوابط سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان تمام کو میں نے پڑھا، سمجھا، جانچا. اس کے حساب سے پھر میں نے وہ تمام تختیاں اپنے ہاتھ سے لکھی. اچھا. اور جب وہ تمام تختیاں میں نے اپنے ہاتھ سے رقم کیں خطوں کے حساب سے، پھر میرے وجدان میں یہ بات جو ہے وہ کھٹکی کہ بھئی جب الف سے لے کر یہ تک حروف کی ساخت کو چینج کر کے تبدیل کر کے اس کے قواعد و ضوابط مرتب کر دیے جائیں تو وہ الگ خط ہو جاتا ہے. طرز میں اور خط میں فرق کیا ہے؟ خط سے مراد طرز تحریر ہے. جی ہاں، خط وہ عربی میں عربی لفظ ہے نا خط لکھنے کے حوالے سے، تو وہ خطاطی اسی حوالے سے ابھی لکھنے کے حوالے سے. تو ویسے اس کو ہم طرز تحریر کہتے ہیں، جو الگ انداز ہو اس کو طرز تحریر کہتے ہیں. چونکہ عربی خطوط ہیں اس لیے خط رانا، خط نستعلیق، خط سلس وہ کہتے ہیں. اچھا، خط صادقین ہے جیسے؟ خط صادقین بھی. تو انہیں کیا کہیں گے؟ طرز ہے وہ طرز صادقینی طرز ہے. اب یہ مطلب اس کو طرز کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ میں عرض کرتا ہوں نا. صادقین صاحب نے اپنے جو ان کی طرز تحریر ہے اس میں انہوں نے حروف کو سنگل رہنے دیا، یعنی مفرد رہنے دیا. وہ مرکب الفاظ اس میں انہوں نے تحریر میں نہیں لیے. مثلا اللہ لکھنا تھا تو الف 2 لام اور آگے ہے ڈال دیا، تو وہ ہو گئے مفرد حروف. اب میں نے ان سے ملاقاتیں کافی تھیں، تو ایک مرتبہ وہ مجھے جب ملتے تھے کہتے او بھائی کلیم صاحب آپ تو بڑے روایتوں کے امین ہیں، تو کوئی ہمیں بتائیں ہم یہ اس کو جو ہے خط کو کیسے. میں نے کہا جی یہ خط آپ کا بہت خوبصورت ہے اور اس کو رہتی دنیا تک زندہ قائم رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے اس کے قواعد و ضوابط مرتب کریں. الف سے لے کر یہ تک حروف کی ساخت اپنے انداز میں ڈھالیں، ان کے قاعدے مرتب کریں، پھر اس کے بعد آپ
یہ تو ایک تختی ہو گئی، پھر اس وصلی بھی کہتے ہیں عربی میں، اس کی 9-10 تختیاں اور ہیں جو مرکب الفاظ کی ہیں، جس میں جوڑ و پیوند آئے گا، ان کی کرسی و نشست آئے گی۔ بالکل ماشاءاللہ، آپ تو اس کی اصطلاحیں بھی جانتی ہیں۔ تو انہوں نے جناب جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے میاں ہم سے یہ زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہوتی، ہم خود مجرد ہیں۔ بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا، بھئی ہم خود مجرد ہیں تو ہمارا خطی مجرد رہنے دو، صحیح، یعنی مفرد حروف پر ہی مشتمل رہنے دو۔ وہ ضرورت کے تحت مرکب الفاظ بھی لکھ لیتے تھے، تو اس کے کاش وہ قاعدے ضابطے مرتب کرتے تو وہ رہتی دنیا تک اس کو سکھلایا جا سکتا۔ اچھا، ہسٹری میں ہمارے پاس ایک اور خط کا ایسے ذکر آتا ہے جو ہم نے نام ہی سنا ہے، خط بابری کہتے ہیں۔ جی، خط بابری، وہ در حقیقت عربی فارسی اردو کے لیے نہیں تھا، وہ ترک زبان کا تھا خط۔ اچھا، ہاں، اس میں تزک آئینی جو بھی لکھے ہوئے ہیں، تزک جہانگیری، وہ ترکی زبان میں ہے، تو اسی لیے پھر وہ ڈسکارڈ مطلب اس طرح سے چل نہیں سکا۔ وہ ادھر عربی، فارسی، اردو، سرائکی، پنجابی، ان میں جو خطوط استعمال ہوتے ہیں وہ یہی ہیں جو ابھی آپ نے وہ 6-7 خطوط کا نام لیا ہے۔ اچھا، خطاطی کو ڈیفائن کیسے کہتے ہیں اس آرٹ کو؟ کیا خطاطی کی تعریف کیا ہے؟ خطاطی کی تعریف حروف کو خوبصورت تر بنانا ہے، صحیح، بس۔ جو ہمارے اسلامی انداز کی تحریریں ہیں ان کو خوبصورت بنا کے لکھنا، یہ خطاطی۔ اس میں جمالیاتی حص کہاں تک وہ ہوگا، اور روحانی بالیدگی اور روحانی جو ارتقاء اور وہ منازل، وہ کیسے، ان دونوں میں سے کون سی چیز جو ہے اس کی زیادتی اور اس کی کمی بیشی جو ہے وہ خطاط کو اصل میں ایسا ہے کہ جمالیاتی جب تک حص اس بندے کے اندر نہیں ہوگی جو لکھ رہا ہے، حروف کو سنوار رہا ہے، اس وقت تک تو وہ خوبصورت انداز دے ہی نہیں سکتا۔ صحیح، پہلی بات تو یہ۔ دوسری یہ ہے کہ جمالیاتی حص جس میں ہوگی وہ تو لامحالہ اس میں روحانی انداز بھی اس میں موجود ہوگا، وہ بھی اپج موجود ہوگی روحانی۔ صحیح، تو وہ پھر جب تحریر کرے گا حروف کو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے کچھ سمجھا ہوا ہو، اساتذہ متقدمین سے کچھ سیکھا ہوا بھی ہو، صحیح، تو پھر جب وہ لکھے گا تو وہ جو جلوہ آرائی لفظوں میں ہوگی تو اس کے اندر کا جو جمالیات ہے وہ ان حروف کی شکل میں منتقل ہو کے باہر آئے گا۔ صحیح۔ تو آپ کی جو باقاعدہ تربیت اور کچھ ٹریننگ میسر آئی؟ جی ہاں، بے والد شک، صاحب کی میں نے تربیت اپنے میں والد گرامی علیہ رحمت سے فن خطاطی باقاعدہ سیکھا تھا۔ فن خطاطی کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر کوئی خود سے ایکسرسائز کرنا چاہے؟ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، ایبیلٹی ہوتی ہے، یا محبت ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے۔ وجہ ہے ایسا ہے کہ جو کوئی بھی فن ہے، جب اگر آپ مشاہدے کے طور پر اس کو اخذ کرتے ہیں، صحیح، تو وہ ایک آپ کی اندر کی صلاحیت ایسی ہے جو اس کو اخذ کر لیتی ہے، لیکن اس کی جو باریکیاں ہیں، اس کے قوانین ہیں، ان تک آپ کی پہنچ نہیں ہو پاتی۔ صحیح، اس لیے جب آپ چاہتے ہیں کہ تکمیل ہو کسی فن میں یا علم میں تو اس کے قوانین کا سیکھنا لازم ہے، صحیح، اس لیے سیکھی جاتی ہے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، اکثر پینٹر صاحبان ہوتے ہیں تو وہ مشاہدے کے طور پر حروف کی ساخت بنا لیتے ہیں، اب ان کو بعض جوڑ پیوند ایسے ہوتے ہیں ان کو لکھنا بڑی مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ان لوگوں کے پاس، ہمارے جیسوں کے پاس آتے ہیں کہ بھئی یہ جوڑ کیسے لکھیں ہم، کیپٹن کا جوڑ ہے، سپرنٹینڈنٹ کہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں، تو وہ پوچھنے آتے ہیں بھئی یہ جوڑ کیسے ہم لکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری سبکی ہو۔ تو وہ چونکہ قوانین جس نے سیکھے ہوئے ہوں گے وہ مار نہیں کھاتا کہیں۔ انسٹرومنٹس کیا یوز کرتے ہیں روایتی خطاطی کے؟ کیا وہ ہیں؟ کیا